السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نماز اسلام کا بنیادی ستون ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اسلام کی عمارت 5 ارکان پر قائم ہے۔ یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو اس حدیث میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اسلام ایک عمارت ہے جو 5 بنیادی ستونوں پر کھڑی ہوئی ہے، اور باقی دوسری جو احکامات، جو چیزیں آتی ہیں، وہ اس عمارت کے حسن کے لیے ہیں۔ لیکن اگر اس عمارت میں سے یہ کوئی چیز باقی نہ رہے تو عمارت میں کمی اور نقص تو آئے گا، لیکن عمارت گرے گی نہیں۔ لیکن اگر بنیادی ستون باقی نہ رہے تو عمارت ہی باقی نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے بغیر تو ظاہر ہے اسلام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا ستون نماز کے بارے میں مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اور کفر اور شرک کے درمیان نماز ہی فرق کرنے والی چیز ہے۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ چونکہ ابلیس سجدے سے انکار کی وجہ سے کافر ہو گیا تھا، اس لیے نماز ترک کرنے والا بھی کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی آیت سجدہ پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، یعنی قرآن مجید میں جب سجدے کی آیت آتی ہے تو سجدہ کرتا ہے، تو ابلیس الگ ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، ہائے میری بربادی، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا اور اس نے سجدہ کر لیا تو اسے جنت مل گئی، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا اور میں نے انکار کر دیا تو مجھے جہنم کی سزا ملی۔ یعنی قرآن میں بھی سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے، نسائی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 465، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اس سے نماز کی فضیلت کی ہم کو پتہ چلتا ہے، نماز کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمیشہ قرآن میں یہی آتا ہے کہ اقیم الصلاۃ، یقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، یعنی نماز کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ قائم کرنا ہے، اور قائم کرنا یعنی نماز کو اس کے وقت پر صحیح طریقے کے ساتھ ادا کرنا، اللہ کی رضا کے لیے نماز کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر اسی کو جو اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کی جاتی ہے، اس کی صحیح طریقے پہ، صحیح وقت پہ، پھر وہی جو ہے اقامت الصلاۃ میں کہلاتی ہے۔ اور جو ارریگولر نماز پڑھتے ہیں، یعنی کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، یا پھر کبھی دن میں جیسے کہ ہمیں 5 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، لیکن کوئی اگر 5 کے بدلے 2 پڑھ لیتا ہے اور 3 چھوڑ دیتا ہے، یا 1 پڑھتا ہے، یا 4 پڑھ کے 1 چھوڑ دیتا ہے، تو یہ صحیح طریقے پر نہیں ہے، اور یہ صحیح طریقے پر ادا کرنے میں بھی نہیں آئے گا۔ یہ نماز کو پڑھنے میں آتا ہے لیکن قائم کرنے میں نہیں آتا، اور اللہ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے آتی ہے نیت۔ تو نیت کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی ہر چیز کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو علم حاصل بھی ہم جب یہ کر رہے ہیں تو ہماری نیت کیا ہے، اس کے پیچھے جو نماز ہم سیکھ رہے ہیں اس کی نیت ہماری کیا ہے۔
تو کیا ہماری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے؟ ہم سب اپنی نیتوں کو دیکھیں، نیتوں کا جائزہ لیں کہ ہم یہ جو سیکھنا چاہ رہے ہیں اس کے پیچھے ہمارا مقصد کیا ہے، کیونکہ جب تک نیت درست نہیں ہوگی اعمال درست نہیں ہو سکتا۔ اور پھر دوسری چیز ہے کہ علم کا حاصل کرنا۔ علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ضروری ہے۔ علم ایسی چیز ہے جو مانگنے سے ملتا ہے، جس کے لیے تڑپ دل میں ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم نماز کو سیکھنے جا رہے ہیں تو دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں نماز سکھا دے، میری نماز درست کر دے اور میرے اعمال قبول ہو جائیں، تاکہ آخرت میں مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہو، اللہ کی رضا حاصل ہو۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اسی طرح ہمیں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ علم کے راستے میں رکاوٹ جو ہے ہمارے گناہ ہوتے ہیں۔ تو جب ہم استغفار کرتے ہیں تو پھر ہمارے جو ہے علم کی رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ہی گناہ علم سے ہماری محرومی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور پھر صبر اور پختہ ارادہ رکھنا چاہیے، یعنی کچھ بھی اس میں تکلیف آؤ، جو بھی مشکلیں آئیں، مشقت کرنی پڑے تو صبر کے ساتھ اور ڈٹرمنیشن کے ساتھ اس کو پورا کریں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ہمیں وقت بھی نکالنا ہوگا، یعنی اگر ہم کوئی چیز حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ہمیں اپنے وقت میں سے جو ہماری غیر ضروری چیزیں ہیں، جو مطلب یا پھر ضروری بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی ہم کو قربانی دینا پڑے گا، جیسے کہ سونا ہے، ہاں، اور گھومنا پھرنا ہے، پارٹیز، شاپنگ، جو بھی پسند کے کام ہیں اس کو چھوڑ کر ہم کو جو ہے اس قرآن کو، نماز کو سیکھنے کے لیے وقت نکالنا ہوگا۔ اور پھر تیسری چیز ہے کہ ہم جو بھی سیکھیں، جو بھی پڑھیں، اس کو جو ہے نوٹ کریں، لکھیں، تاکہ اس سے ہمارے ذہن نشین وہ باتیں ہو جائیں۔ اور پھر کیا ہے کہ ہم کسی سے بھی شیئر کریں اور ڈیلی ریوائز کریں۔ 2-3 مرتبہ اگر ہم ہمارا ہی لکھا ہوا پڑھیں گے تو ہمارے ذہن نشین ہو جائے گا، اور پھر ہم دوسروں کو جب بتائیں گے تو ہم کو اس سے بتانے کا طریقہ سلیقہ بھی آئے گا، اور پھر ہم ایک بات اللہ تعالیٰ کی لوگوں تک پہنچانے والوں میں بھی ہمارا شمار ہو جائے گا۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہم کہیں بھی کبھی بھی اپنی یہ کام کر سکتے، ہم کچن میں بیٹھے بیٹھے کر سکتے، اور بیڈ پہ بیٹھے بیٹھے یا کار میں کہیں جا رہے تو ہم جو ہے اپنا ریویژن کر سکتے۔ اور پھر ان سب کے پیچھے ہمارا انٹینشن یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس سے صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہ رہے ہیں۔ تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم دعا کے ساتھ اور پختہ ارادے کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ یہ سب کام کریں گے تو پھر ہماری جو ہے اس میں کامیابی ملے گی۔ اور پھر یہ ہے کہ ارادہ اچھا ہو تو عمل اچھا ہو جاتا ہے، اور اگر ارادہ اچھا نہ ہو تو عمل بھی اچھا نہیں ہوتا۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ، یہ جو ہم نماز سیکھ رہے ہیں اس میں ہمارا سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہماری نمازیں درست ہو جائیں، اور ہماری نمازیں ہماری نجات کا ذریعہ بنے قیامت کے روز، نہ ہی ہمارے لیے حجت قائم کرنے والی بنے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس کوششوں کو کامیاب کرے اور ہماری نمازوں کو درست کر دے، ہم سب کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔